بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب الطہارہ اور کتاب الطہارہ میں باب الحیض پڑھ رہے ہیں. آج کا یہ جو حلقہ ہے یہ ہے حلقہ نمبر 45. جی، اس کو ایک فصل میں الگ کیا گیا ہے حیض ہی سے متعلق بعض احکام کو. تو فصل پڑھیں شیخ. ومن جاوز دمها 15 بسم یوما. الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وفي لفظ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق، رواه النسائي. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البخر، أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حمنا بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حمنا بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزوا عنك من الآخر، فإن قويت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها،
وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حيضهن. حيضهن جی حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ٹھیک کافی ہے نا شیخ؟ جی کافی ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب الطہارہ میں باب الحیض پڑھ رہے ہیں. باب الحیض میں ہم لوگ جو دوسری فصل ہے، ایک فصل ہے پہلی، اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر اب تک اقل حیض، اکثر حیض، اقل طہر، اکثر طہر، اور کیا چیزیں ہیں وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ اشیاء، وہ کیا چیزیں ہیں جو حیض کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، ان کا ذکر ہوا. انقطاع دم یا صاف ہونا کس کو کہتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ذکر ہوا. اور اس کے بعد اب یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو 15 دن سے زیادہ خون مسلسل جاری رہا تو ایسے میں وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ 15 دن کے بعد بھی اس کو حیض شمار کرے گی یا پھر کیا وہ مانے گی؟ یہاں پر فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. 16واں دن اگر کسی خاتون کا لگ جاتا ہے اور رکا نہیں خون تو اب وہ کیا کرے گی؟ اس کو بھی حیض مان کے کیا وہ 20 دن تک بھی جائے تو بھی خاموش رہے گی، 20 دن نماز چھوڑ دے گی، یا کیا کرے گی؟ فقہ حنبلی کے اعتبار سے جو بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ وہ مستحاضہ سمجھی جائے گی، وہ دم استحاضہ ہے جو 15 دن سے زیادہ جاری رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ حیض ہو، کیونکہ پہلی چیز تو اس کو عادت کی طرف، اس کی جو عادت تھی ہر مہینہ، اس کو اسی کو بنیاد ماننا چاہیے، اس خاتون کو اسی کو بنیاد ماننا چاہیے. مثال کے طور پر ہر مہینے اس کو 7 یا 8 دن مان لیں خون آتا تھا تو 8 دن ہی وہ حیض کے سمجھے گی. پھر 9ویں دن سے جب اس کو خون شروع ہو رہا ہے، جاری رہ رہا ہے، 10ویں دن بھی جاری رہ رہا ہے، 15 دن تک جاری رہتا ہے، تو پھر وہ اپنے عادت ہی کو بنیاد بنا کر اتنے دن ہی وہ حیض سمجھے گی، 8 دن ہوں 10 دن ہوں. اس کے بعد جب 11واں دن شروع ہو رہا ہے تو یہ سمجھے گی کہ یہ بیماری کا خون ہے. اب یہاں پر اگر کسی کا معاملہ 15 دن تک بھی اسی طرح رہتا تھا تو کوئی بات نہیں، وہ 15 دن تک وہ حائضہ شمار ہوگی، لیکن 15 دن سے بھی زیادہ ہو گیا تو اس وقت اس صورت میں وہ اپنا جو خون ہے وہ دیکھے گی اس کی کیا صفت ہے. یہاں پر صفت کے بارے میں بھی ابھی بحث آ رہی ہے. فَإِن كَانَ لَهَا عَادَةً قَبْلَ الْإِسْتِحَاضَةِ جَلَسَتْهَا. اس سے پہلے اس طرح کی بات اس کو نہیں ہوئی، جتنے دن اس کے طے تھے اتنے دن وہ بیٹھے گی. وَلَوْ كَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ صَالِحٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأُمِّ حبیبہ. ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امکثی قدر ما كانت تحبسک حیضتک، جتنے دن تمہاری عادت ہے، تمہارا دورہ ہے، تمہارا پیریڈ ہے، اتنے دن تم بیٹھو، پھر اس کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دو. اب یہاں پر یہ حدیث تو صحیح مسلم کی ہے، اس کو عادت بھی نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، ابھی تک یہ اس کی عادت ایک مستقر نہیں ہوئی تھی. او نسیتھا، یا عادت تھی 8 دن تھی 10 دن تھی وہ بھول ہی گئی. فَإِن كَانَ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه. اب یہاں پر عورت اپنے خون کا جائزہ لے گی. اگر کچھ خون کالا ہے اور کچھ خون لال ہے اور اس میں کچھ گاڑھا ہے اور کچھ پتلا ہے، اور یہ جو کالا ہے یہ
اکثر حیض نہیں، یہ تھوڑا ہی ہے، اور اتنا تھوڑا بھی نہیں کہ بالکل کم، پورے خون میں تھوڑا سا خون آیا ہے، کالا ہے، تو یوں سمجھیں کہ یہ حیض کا خون ہے۔ کیونکہ حیض اور عام خون میں فرق کیا ہے کہ حیض کے خون میں یہ کالا خون آتا ہے، اور جو استحاضہ کا خون ہے، جو بیماری کا خون ہے، وہ بالکل وہ لال ہوگا۔ اور اسی طرح جو عام خون ہے وہ جمے گا نہیں، جبکہ یہ جو حیض کا خون ہے یہ نہیں جمے گا، جبکہ یہ جو عام خون ہے وہ جم جائے گا۔ اور اسی طرح یہ دیکھیے جو اور ایک صفت انہوں نے بیان کی، ثخین، یہ گاڑھا، بالکل حیض کا خون گاڑھا ہوگا، اور جو عام خون ہوگا بیماری کا، استحاضہ کا، وہ پتلا ہوگا۔ تو یہ کچھ صفات بیان کی گئے۔ اگر اس کے پاس عادہ ہے، متعین اس کے دن ہیں، وہ اس کو مان کر سمجھ جائے گی کہ اتنے حیض کے دن ہیں، باقی یہ جو مجھے شروع ہوا ہے زیادہ، یہ بیماری کا خون ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو اتنے وقت تک ہی بیٹھنا ہے جب تک تمہارا دورہ چل رہا ہے، اس کے بعد جب تمہارے بیماری کا خون چل رہا ہے تو اس صورت میں تمہیں نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ دن بھی یاد نہیں ہے، وہ دن بھی بھول گئی ہے، تو اس کو تفریق کرنی پڑے گی وہ خون کی حالت سے۔ خون کی حالت کیا ہے؟ حیض کا خون وہ کالا بھی ہے، گاڑھا بھی ہے، اور یہ جو دوسرا خون ہے جو عام استحاضے کا، بیماری کا خون ہے، وہ پتلا ہوتا ہے، لال ہوتا ہے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ حیض کا خون بدبودار ہے، اور استحاضے کا خون اس کی بو عام خون کی بو کی طرح رہتی ہے۔ تو یہ کچھ علامتوں کے ذریعے سے عورت تفریق کرے گی۔ تو جن دنوں میں حیض آتا ہے ان دنوں بیٹھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اور جن دنوں میں ان اوصاف کے ذریعے سے وہ تفریق کر سکتی ہے ان دنوں میں وہ نماز پڑھے گی۔ کیسے؟ اب اس کے بعد اس کے لیے حدیث سے دلیل دے رہے ہیں۔ ثم تغتسل فتجلسه، یعنی زمن الاسود، جب کالا خون، گاڑھا خون، بدبودار خون آ رہا ہے تو ان دنوں میں بیٹھ جائے گی۔ ثم تغتسل، پھر نہائے گی، وتصلی، نماز شروع کر دے گی۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ انی استحاض، مجھے استحاضہ ہوتا ہے تو پاک ہی نہیں ہو پاتی ہوں، افادع الصلاۃ، کیا نماز چھوڑوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ان ذلک عروق، یہ سب بیماریاں ہیں، ولیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ، حیض آئے تو اس وقت تم نماز چھوڑو، فاذا ادبرت فاغسلی عنک الدم وصلی، جب حیض کا خون جب چلا جائے، جب ختم ہو جائے، اس کے ایام چلے جائیں، اس کے بعد کسی بیماری کا خون تم کو شروع ہوا ہے، تو ایسے دنوں میں تم کو دھل کر، نہا کر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اور بعض دیگر الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں، حیض کے خون کے اوصاف اس طرح آئے ہیں، اذا كان دم الحیض فانه اسود يعرف، حیض کا خون رہے گا تو وہ تھوڑا کالا رہے گا اور یہ پہچانا جائے گا۔ فامسکی عن الصلاۃ، ایسی صورت میں نماز کو چھوڑنا ہے۔ فاذا كان الاخر فتوضئی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون آئے گا تو اس صورت میں وضو کرو، نماز پڑھو۔ فتوضئی انما هو عرق، ایسی صورت میں تم نماز پڑھو کیونکہ یہ صرف بیماری ہے۔ رواہ النسائی۔ وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر، أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة۔ حضرت ابن عباس نے کہا جب تک یہ سخت گہرا خون دیکھتی ہے اس وقت تک وہ بیٹھے گی، یعنی نماز چھوڑے گی۔ پھر جب وہ دن ختم ہو جائیں گے تو دونوں میں الگ کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں، وہ حیض کے بعد جب خون آنے لگے گا تو اس کی کیسی ہوگی شکل؟ گوشت کو دھلنے پہ جو پانی کے اندر جو کلر چڑھتا ہے، غسالۃ ماء اللحم، یعنی گوشت کے پانی کا کلر آئے گا، گویا کہ ہلکا سا اتنا،
وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا، اب تو انہوں نے سب سے پہلی بات کہی تھی کہ عادت ہی معتبر مانی جائے گی. عادت اس کو بھول گئی، عادت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ اوصاف کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں. نہ اس کو عادت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ کلر سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ علامتیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس کو ایسی حالت میں اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، پیٹھ میں، بدن میں اس کو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے عورت اس بات کو پہچانتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے. تو عام جو بیماری کا خون رہے گا اس کے ساتھ ایسے حیض والی علامتیں نہیں رہیں گی. یہ ساری تکلیفیں یہ نہیں رہیں گی، خواہ وہ پیٹ کا درد ہوتا ہو یا پیٹھ میں درد ہوتا ہو، جو بھی اس کے کچھ خاص علامتیں ہوں، وہ ساری چیزیں اگر نہیں رہیں گی تو سمجھے گی کہ وہ استحاضے کا خون ہے. پھر یہاں پر ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اس کو نہ عادت یاد ہے اور نہ اس کو تمیز معلوم ہے. تمیز کہتے ہیں یہی فرق کرنا، یہ گاڑھا خون، یہ پتلا خون، یہ کالا خون، یہ لال خون، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، فہی متحیرہ. تو ایسی صورت میں وہ عورت متحیرہ کہلائے گی، یعنی پریشان. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا کرے گی. تو ایسی صورت میں کیا کرے گی، اس کے لیے یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اس کے اندر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ متحیرہ کیا کرے گی، کتنے دن بیٹھے گی. اس کے لیے انشاءاللہ وہ دوسرے پیراگراف سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہاں تک جو انہوں نے بیان کیا کہ اگر 15 دن سے زیادہ متجاوز ہو جائے خون تو اس صورت میں کیسے فرق کرے گی. عادت کو بنیاد مانے گی، عادت سے نہیں پتہ چل رہا ہے تو اوصاف، خون کے اوصاف کے ذریعے سے فرق کرے گی اور اس کے مطابق ہی وہ ایام حیض میں بیٹھے گی. اس کے علاوہ جو ایام سے زیادہ ہو رہے ہیں ان دنوں میں وہ اپنے بدن کو دھل کر نماز پڑھے گی، کیونکہ مستحاضہ پاک ہے، حائضہ وہ ناپاک ہے، اس معنی میں کہ وہ نماز روزہ ادا نہیں کر سکتی، جبکہ مستحاضہ اس کو روزہ بھی رکھنا ہے، اس کو نماز بھی پڑھنا ہے. مستحاضہ یعنی یہ بیماری کا خون ہے. عام جس طرح کسی انسان کو کہیں اور جگہ سے خون آتا ہے، کسی کو ناک میں سے خون آ جاتا ہے، کسی کو کسی اور جگہ سے خون آ جاتا ہے، تو یہ جس طرح اس کا حکم ہے کہ وہ انسان نماز بھی پڑھے گا، وہ انسان روزہ بھی رکھے گا، اسی طرح استحاضہ والی عورت مستحاضہ کا بھی معاملہ ہے. تو جو عورت مستحاضہ ہے وہ نماز بھی پڑھے گی اور وہ روزہ بھی رکھے گی، جبکہ حائضہ وہ نماز بھی چھوڑے گی، روزہ بھی چھوڑے گی. تو یہ اقل مدت، اکثر مدت کے بعد پھر یہ 15 یوم، 15 دن سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ کچھ رہنمائی اس فصل میں کی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ عادت بھی نہ ہو، تمیز بھی نہ ہو، تو اس کے بعد وہ عورت جو متحیرہ کہلائے گی وہ کیا کرے گی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے حلقے میں پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.